Bismillahirrahmanirrahim. I am Khadim Hussain Ishraqi, CEO, Aligarh Education Foundation for Human Development, Ganche. I feel great pleasure that this organization has been working in this area since 2011. Meanwhile, we have published a lot of English academic literature to make education easy for people. Particularly, our focus has been English language education, which was and still is a barrier in the way to education. The beneficiaries of this institute are in thousands. If you like this video and if you think it's helpful for you and for your family, for your friends and brother and sister, please subscribe the channel. Also push the button if you want to get more videos from time to time. Thank you. تو ہم شروع کرتے ہیں ہاؤ ٹو ٹیک اے جاب انٹرویو، یعنی کہ ایک جاب انٹرویو آپ نے کیسے دینا ہے. بہت سارے اسٹوڈینٹس جو نا یونیورسٹی سے یا تعلیم فارغ ہونے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ انہیں نوکری کرنا چاہیے، اور نوکری کرتے ہیں یا تو اس کو کرنا پڑتا ہے یا تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نوکری کرنا. تو اس کے لیے ایک کچھ چیزیں اہم ہیں، جیسے کہ ٹیسٹ کی تیاری کرنا. ٹیسٹ کے بعد انٹرویو کی باری ہے، تو انٹرویو کیسے دینا ہے. تو اس مضمون کے اندر جو نا ہاؤ ٹو ٹیک اے جاب انٹرویو، نوکری کے لیے انٹرویو کیسے دینا ہے، اس کا ذکر کیا ہے. تو ہم ساتھ ساتھ تھیم پڑھیں گے. پہلا تھیم تو یہ ہے، مینی اسٹوڈنٹ لو ٹو اور ہیو ٹو گیٹ اے جاب. بہت سارے طلبا کو یعنی کہ لو ٹو یا تو انہیں آر ہیو ٹو، یہ لو ٹو کا مطلب وہ نوکری کرنا چاہتا ہے، اور ہیو ٹو ان کی مجبوری ہے نوکری کرنا. آفٹر دے فنش دیئر اسٹڈی، یعنی تعلیم ختم کرنے کے بعد، ٹھیک ہے جی، نوکری کرنا پڑتا ہے یا کرنا چاہتا ہے. ان آرڈر ٹو گیٹ اے جاب ون ہیز ٹو انڈر گو دا پروسیس آف انٹرویو ایوری ویئر. یعنی اب نوکری حاصل کرنے کے لیے، ان آرڈر ٹو گیٹ اے جاب، نوکری حاصل کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے. ون ہیز ٹو انڈر گو، ایک بندے کو، یہاں ون سے مراد بندہ ہے، بندے کو گزرنا پڑتا ہے پروسیس آف انٹرویو سے، انٹرویو کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے ہر جگہ. ٹھیک ہے جی. دا پرپس آف ٹیکنگ انٹرویو. اچھا، ایک تو تھیم یہ ہو گیا کہ ہر بندے کو نوکری، یعنی کہ نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے، نوکری حاصل کرنے کے لیے انٹرویو دینا پڑتا ہے. ایک تو یہ کلیئر ہو گیا. دوسرا ہے دا پرپس آف ٹیکنگ انٹرویو از دیٹ. اب انٹرویو دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی اس سے کیوں انٹرویو لیا جاتا ہے. دا پرپس آف ٹیکنگ انٹرویو از دیٹ دا امپلائرز وانٹ ٹو نو. انٹرویو دینے کا مقصد یہ ہے کہ امپلائر جو نوکری دینا چاہتا ہے، جو مالک ہے کسی ادارے کا یا گورنمنٹ جو آپ کو نوکری دینا چاہتا ہے، وانٹ ٹو نو، یہ جاننا چاہتا ہے دا ایبلٹیز اینڈ کیپیبلٹیز آف دا کینڈیڈیٹ. کسی امیدوار کی قابلیت اور صلاحیتوں کو جاننا چاہتا ہے. اینڈ آلسو وانٹ ٹو میک شیور، اور یہ بھی یقینی بنانا چاہتا ہے دیٹ ہی ہیز دا ریکوائرڈ کوالیفیکیشنز، کہ اس کے پاس وہ سارے کوالیفیکیشنز ہیں، ضروری چیزیں ہیں، وچ از نیڈیڈ فار دا جاب، جو اس نوکری کے لیے ضروری ہے. اب یہاں پہ میں کوالیفیکیشن سے مراد آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں، شاید بہتر سمجھے آپ. کہ مثال کے طور پر آپ ایک سینئر کلرک کے لیے یا کسی آفیشیل کام کے لیے، آفس کے لیے انٹرویو دینا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ نے کمپیوٹر کورسز وغیرہ، انگلش لینگویج کے کورسز، اچھا ایم ایس آفس، اس کے بعد اردو ان پیج، اس کے بعد ویڈیو ایڈیٹنگ، انٹرنیٹ، یہ ساری چیزوں کا آپ کو آنا چاہیے. تو یہ کوالیفیکیشنز میں شمار ہوتا ہے. دیر آر مینی ٹائپ آف جاب. اچھا، ایک تو یہ ہو گئے، ٹھیک ہے جی. دوسرا کنسپٹ ہمارا کیا تھا کہ انٹرویو لینے کا مقصد، یہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا. تیسرا تھیم کیا ہے، انٹرویو کی کتنی قسم ہے. دیر آر مینی ٹائپس آف جاب انٹرویو. انٹرویو کی بہت ساری قسم ہے. لائک بیہیویئرل انٹرویو، جیسے کہ بیہیویئرل انٹرویو ہے جس میں آپ کے رویہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ اس کام کے لیے موزون ہے کہ نہیں. کیس انٹرویو ہوتا ہے، گروپ انٹرویو ہوتا ہے، فون، ویڈیو اینڈ آن لائن انٹرویو. یہ انٹرویو کی مختلف اقسام ہیں جو آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی. اٹ از ویری امپورٹینٹ. اس کے بعد اگلا تھیم کیا ہے، تین کنسپٹ ہمارا ختم ہو گیا. اس کے بعد چوتھا کنسپٹ ہے، اٹ از ویری امپورٹینٹ ٹو بی کانفیڈنٹ ڈیورنگ دا انٹرویو. اب انٹرویو کے دوران کانفیڈنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، پر اعتماد ہونا،
یقین ہونا اپنے آپ پر بہت ضروری ہے. دیر آر مینی تھنگس، اب یہ دیر آر مینی تھنگس بہت ساری چیزیں ہیں وچ ہیلپ یو مینٹین یور کانفیڈینس، جو آپ کو کانفیڈنس کو بحال رکھنے میں مدد کرتا ہے. اب اس کانسیپٹ میں کانفیڈنس کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ اندر جانے کے لیے کانفیڈنس ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو کانفیڈنس کو بحال رکھنے میں مدد کرتا ہے. فار ایگزامپل یو مسٹ ہیو انف نالج اباؤٹ دا سبجیکٹ. جیسے کہ پہلا کانفیڈنس کے لیے کیا ضروری ہے؟ یو مسٹ ہیو انف نالج، آپ کو صحیح نالج ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے اس سبجیکٹ کے بارے میں، اباؤٹ دا سبجیکٹ، اس ٹاپک کے بارے میں. جیسے اگر آپ ایگریکلچر میں کسی نوکری کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو ایگریکلچر کی چیزوں کا، پودوں کا، اس کی تاریخ کا، ہسٹری کا کچھ پتا ہونا چاہیے، اس پر نالج صحیح ہونا چاہیے. یو شوڈ کیپ ان یور مائنڈ، آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے دیٹ یو آر دا بیسٹ آف آل، کہ آپ سب سے بہتر ہیں. ہو ہیو کم فار انٹرویو، جو انٹرویو کے آئے ہوئے ہیں. یعنی وہاں پہ اور بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہائی فائی سوٹ، مختلف سوٹ بوٹ پہن کے، تو آپ تھوڑا نروس ہو جاتے ہیں. جبکہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ان سب سے آپ بہتر ہیں. یو شوڈ ہیو آئی کنٹیکٹ ود دا انٹرویور. پھر اندر جا کر انٹرویور کے ساتھ آئی کنٹیکٹ رکھنا ضروری ہے. آپ ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھ کر باتیں بتائیں گے تو وہ جو نا آپ کو جو نا پھر سلیکٹ نہیں کرے گا. تو اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ضروری ہے. اینڈ فیل، اور آپ محسوس کریں دیٹ یو ہیو آلریڈی ٹیکن مینی انٹرویوز، اور آپ وہاں پر یہ محسوس کریں کہ اس طرح کے کئی انٹرویو آپ پہلے ہی دے چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہیو آلریڈی ٹیکن مینی انٹرویوز دیے ہیں اینڈ کوالیفائڈ دیم، آپ ان کو پاس بھی ہو چکے ہیں ان انٹرویوز میں. یعنی کہ یہ سوچ کر وہاں جانے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ سوچ کر جائیں گے کہ اگر یہی میرا آخری نوکری ہے، میرا پہلا اور آخری، اس کے بعد کوئی نوکری نہیں ملے گا، اس طرح کی سوچیں گے تو آپ نروس ہو جائیں گے. تو آپ نے اس کی بجائے کیا سوچنا ہے کہ اس طرح کی بہت ساری نوکری انٹرویو آپ دے چکے ہیں اور پاس ہو چکے ہیں. اٹ از آلسو گڈ ٹو ٹیک، اس کے بعد کیا ضروری ہے جی اس کے لیے، اور کیا کیا چیزیں ضروری ہے انٹرویو کو بہتر کرنے کے لیے. اٹ از آلسو گڈ ٹو ٹیک موک انٹرویوز. موک انٹرویو دینا بھی بہت ضروری ہے، یعنی اچھی بات ہے. موک انٹرویو کیا ہوتا ہے؟ اصل انٹرویو سے پہلے آپ کسی دوست کے ساتھ مل کر یا کسی ادارے میں جا کر، یعنی کہ آپ ایک فرضی، آپ یعنی کہ ایک انٹرویو لیتے ہیں. انٹرویو کی طرح کچھ لوگ آپ کو سوال پوچھتے ہیں، آپ ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں. اس کو موک انٹرویو کہتے ہیں. بیفور وی ٹیک دا ایکچوئل انٹرویو، اصل انٹرویو دینے سے پہلے، بیکاز اٹ از اے کائنڈ آف پریکٹس، کیونکہ یہ پریکٹس ہے. ظاہر انٹرویو کے لیے بھی کئی دفعہ آپ انٹرویو پہلے ہی موک انٹرویو دے چکے ہوں گے تو اصل انٹرویو آپ کو آسان لگے گا. اینڈ اٹ گیوز اس کانفیڈینس، اور یہ ہمیں کانفیڈینس دیتا ہے، بیکاز وی فیل، کیونکہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے دیٹ وی ہیو آلریڈی ڈن دیس تھنگ، کیونکہ یہ چیزیں ہم پہلے ہی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب کوئی نیا نیا کام کرتے خوف ہوتا ہے، جبکہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں اس طرح کام کئی دفعہ کر چکا ہوں. ان ایڈیشن، اس کے علاوہ اب یہ تیسرا ہمارا کنسپٹ یہ بھی ہو گیا کہ انٹرویو کے لیے اندر جاتے ہوئے کانفیڈنس کی ضرورت ہے، اور کانفیڈنس کن کن چیزوں سے آتا ہے یہاں پر یہ ہو گیا. اس کے بعد چوتھا ہمارا کنسپٹ ہے جناب علی، یعنی کنسپٹ سے مراد سوال آئیں گے ان ایڈیشن کے علاوہ ڈریسنگ کے حوالے سے. وہ تو ہو گئے باتوں کے رویے کے حوالے سے. اب یہ ڈریسنگ کے حوالے سے، ان ایڈیشن ڈریسنگ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ڈریسنگ یعنی کہ آپ کے لباس پہننے کا انداز، کس طرح کی لباس آپ پہنیں گے، یہ امپورٹنٹ چیزوں میں سے ایک ہے ان انٹرویو میں. بیکاز اٹ امپریس دا امپلائرس، کیونکہ یہ امپلائرس کو، مالک کو متاثر کرتا ہے، نوکری دینے والے کو متاثر کرتا ہے. وی شوڈ ویئر جینون ڈریس، ہمیں جینون ڈریس پہننے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. ایک مطلب ایک موزون لباس پہنے فار دا انٹرویو کے لیے، انسٹیڈ آف فنٹاسٹک ڈریس، یعنی رنگ برنگے پٹگیلے قسم کے لباس پہننے کے بجائے بالکل موزون قسم کے لباس پہننے. دا فرسٹ 5 منٹس آر ویری امپورٹنٹ. پہلے کچھ جو 5 منٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے جی. دیئر فور، اس لیے آپ کیا کریں، فیل، آپ یہ محسوس کریں دیٹ یو آر ڈوئنگ تھنگس، آپ آپ چیزوں کو اچھا کر رہے ہیں. جیسے کہ لائک شیکنگ ہینڈس، جیسے کہ آپ ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، اسمائلنگ کرنا ہے، یہ آپ اچھا کریں. یعنی کہ اندر جاتے ہوئے آپ ہاتھ ملائیں اور اسمائل کریں. اینڈ سٹنگ پراپرلی آن یور چیئر،
اور اپنی کرسی پر صحیح طرح بیٹھیں. یہ پہلے 2-3 منٹ میں یہ کام ہوتا ہے. اینڈ آلسو گیو اے ویری گڈ انٹروڈکشن, اور ایک اچھا انٹروڈکشن دے دیں. اب اچھے انٹروڈکشن سے کیا مراد ہے, یہ بڑی لمبی کہانی ہے, لیکن میں آپ کو شارٹلی بتاتا ہوں. انٹروڈکشن میں آپ نے اپنے نام بتانا ہے, اس کے بعد آپ کی ایجوکیشن کیا ہے یہ بتانا ہے, آپ کا ہو سکتا ہے ایریا بھی اس میں جلدی بتاؤ, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اپنی کوالٹی بتاؤ کہ آپ کی کوالٹی ہے, اور اچیومنٹس بتاؤ, آپ کیا کیا کر سکتے ہیں, یہ اس کے اچیومنٹس. یہ چیزیں انٹروڈکشن میں, بڑی بریف انٹروڈکشن آپ نے تیار کر کے جانا ہے, تو اس میں ساری چیزیں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. ان دس وے, اس طرح وی ول بی آلسو بی ایبل ٹو کنٹرول our نروس. ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اپنے ذہن پر, اپنی جو نروس پر جو نا پریشانی پر جو نا قابو کر سکتے ہیں ڈیورنگ دا انٹرویو کے دوران.